ارے رک بھی جاؤ، وہ قدرے بیتابی سے بولی تو میں نے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کے شاداب چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی مجھے زندگی واپس ملنے کے دن لگی تھی۔ 2 سال قبل ہونے والے کار حادثے کے بعد مجھے اسپتال میں ہوش آیا تھا۔ میری ٹانگ میں اٹھنے والا درد ناقابل برداشت تھا جو مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لے آیا تھا۔ چند لمحے تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کہاں ہوں۔ پھر تھوڑے حواس ٹھکانے آئے تو میں ایک سفید دیواروں والے روشن کمرے میں موجود تھا۔ نرم دہ بستر پر محو استراحت میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میری ٹانگ پلاسٹر میں جکڑی ہوئی تھی اور میں غالباً کسی اسپتال میں موجود تھا۔ اٹینڈنٹ کی کرسی پر ایک حسین چہرہ اداسی سے بھرپور تاثرات کے ساتھ میری جانب بھی ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ بے ساختہ اٹھے دوڑتے ہوئے آ کر میرا چہرہ چوم لیا۔ یہ کیرن تھی، میری منگیتر اور گرل فرینڈ۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، ایسے جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اسے ہاتھ بڑھا کر چھو لیا تاکہ یقین کر سکوں کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام تر شادابی اور خوبصورتی کے ساتھ حقیقتاً میرے سامنے ہی موجود تھی۔ آخری خیال جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ بریک بون کی خوفناک گرفت اور بھیانک چہرہ تھا۔ میں بار بار کیرن کے چہرے کو چھو رہا تھا تاکہ اطمینان کر سکوں کہ میں موت کے منہ سے واپس آ گیا ہوں۔ بریک بون کے ساتھ گزارا وہ وقت کسی ڈرونے سپنے سے کم نہیں تھا۔ ہاں، مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اسے بے ساختہ باہوں میں جکڑ لیا اور رونے لگا۔ کئی گھنٹے بعد سانتا روزا پولیس ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ ہم نے کافی تلاش کیا ہے اور ارد گرد کا علاقہ بھی چھان مارا ہے، لیکن آپ کے بتائے گئے حلیے کا کوئی شخص نہیں ملا۔ وہ میری بریک بون کے بارے میں بتائی ہوئی معلومات کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ حادثے کے بعد میں 4 روز بے ہوشی کی حالت میں رہا تھا۔ اتنا وقت کافی تھا بریک بون کے فرار ہونے کے لیے، اور میرے لیے یہ تصور ہی لرزہ خیز تھا کہ وہ پھر سے آزاد پھر رہا ہے۔ آفیسر، میں بالکل سچ بول رہا ہوں، میں نے بے بسی سے کہا۔ آپ ٹوکن کیری کے سروس اسٹیشن کے ریسٹورنٹ میں موجود CCTV کیمروں سے بے شک مدد لے لیں۔ ہمیں آپ کی بات کا پورا یقین ہے مسٹر جیک، وہ نرمی سے بولا۔ اسی لیے ہم نے الرٹ جاری کر کے اس شخص کی تلاش جاری کر دی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی تلاش بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہوگی۔ لیکن میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن آفیسر نے نرمی سے میری بات کاٹ دی۔ آپ ریسٹ کریں مسٹر جیک، ہم جہاں تک ہو سکا پوری کوشش کریں گے اس ہڈی توڑ قاتل کو ڈھونڈنے کی۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ ویسے بھی میرے گھٹنے کی ہڈی جڑنے کے لیے مجھے آرام کی بہت سخت ضرورت تھی۔ آج 2 سال ہو گئے تھے اس حادثے کو، اور میں ابھی بھی حیران ہوتا تھا کہ آخر بریک بون نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ کیا وہ کار حادثے میں شدید زخمی ہو گیا تھا کہ خود پر پڑنے والی افتاد کے باعث مجھے چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا، یا پھر اس نے واقعی مجھے اپنا دوست سمجھ کر بخش دیا تھا؟ بہرحال جو بھی تھا، اس نے میری روح پر ایسا گھاؤ ڈالا تھا کہ سمجھنے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ کیرن نہ ہوتی تو شاید میں خود کو کبھی نہ سنبھال پاتا۔ اس سے میری شادی ہو گئی تھی۔ ابھی ہم نئی کار میں اس کے والدین سے ملنے دوسرے شہر جا رہے تھے تاکہ انہیں نانا نانی بننے کی خوشخبری سنا سکیں۔ اس کی آواز میں جھرنوں جیسی ترنگ تھی۔ کیرن خوشی سے گانا گا رہی تھی اور میں گاڑی چلاتے ہوئے اس کی آواز کی نغمگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ ہائی وے کے انٹرچینج پر کھڑا تھا اور ہاتھ ہلا ہلا کر لفٹ مانگ رہا تھا۔ میرے وجود میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ وہ اتنا بے خوف تھا کہ گاڑی کی تیز رفتاری سے قطع نظر بار بار سڑک کے کنارے سے اتر کر ہائی وے پر قدم رکھ کر رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں خوفزدہ سا ہو گیا۔ کیرن کی آواز بھی مجھے اب بھلی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ میں نے کیرن کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتار کر دی۔ جیسے ہی میں اس لفٹ مانگنے والے کے قریب پہنچا، میں نے تیزی سے گاڑی ایک سائڈ پر کی اور اسے دوڑاتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا۔ ارے رک بھی جاؤ، کیرن نے کہا۔ دیکھو تو صحیح، وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ کتنی بے تابی سے لفٹ مانگ رہا ہے۔ میں نے اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھا اور پھر سے ونڈ اسکرین پر نظر جماتے ہوئے بولا، زندگی میں اب میں کوئی بھی نیکی کا کام کر لوں گا، لیکن کبھی کسی بے گھر اور آوارہ کو اپنی کار میں بٹھانے کی غلطی ہرگز نہیں کروں گا۔ بریک بون والے حادثے کے بعد سے میں نے اپنی زندگی سے یہ نیکی کا کام خارج کر دیا تھا۔ اس دیوزات بریک بون کی وجہ سے میں اب کسی بھی اجنبی کو اپنی گاڑی میں بٹھانے سے کتراتا تھا۔ نہ جانے کب کہاں کون سا بے گھر انسان میری گاڑی کو اپنا ہی گھر بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیرن نے کندھے اچکائے اور بے نیازی سے پھر سے گانا شروع کر دیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اب کبھی کسی آوارہ گرد کو گھر لانے کی غلطی نہیں کروں گا، لیکن وقتاً فوقتاً ایسی باتیں کر کے مجھے یاد دہانی کراتی رہتی تھی کہ نیکی کرنے کے بہت سے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ مجھے ہمیشہ انہی طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، اور میں کرتا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جہاں تک ہو سکے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔